الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وہامان وجنودہما كانوا خاطئین صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں، جیسا کہ آپ نے پچھلے درس میں سنا تھا، کہ ان کو بکس میں رکھ کر دریا کے اندر انہوں نے رکھ دیا، تو وہ صندوق جو ہے وہ فرعون کے محل اور اس کی رہائشگاہ کے قریب جا کے وہاں اس کی دیواروں کے ساتھ لگا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون، تو فرعون کے گھر والوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا۔ اس میں آتا ہے کہ فرعون کی بیٹی نے اس کو اٹھایا تھا۔ اس کی روایت یہ ہے کہ فرعون کی بیٹی نے، اور اس کی بیٹی جو تھی نا، وہ اس کو برس کی بیماری تھی، تو کاہنوں نے اسے بتایا تھا کہ اس طرح سے بچہ ایک آئے گا اور اس کے لعاب دہن سے تجھے شفا ہوگی۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لعاب دہن کو جو ہے نا اپنے برس کی جگہ پہ لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیٹی کو شفا عطا فرما دی۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا دشمن اور ان پر غم ہو، یعنی یہ ان کا دشمن ہی ہے اور ان کو باعث غم ہوگا۔ وہ جس کے لیے یہ ساری تدبیریں کر رہا تھا، اس کا لشکر، حامان، فرعون، کہ اس بچے کو قتل کرنا ہے، جس نے میری حکومت کو گرا دینا ہے اور مجھے قتل کرنا ہے، ہمیں تباہ و برباد کرنا ہے، اللہ نے اپنی تدبیر سے اسی بچے کو اس کے محل میں پہنچا دیا۔ تو فرمایا کہ تاکہ وہ ہو جائے ان کے لیے عدو، اس کو دشمن سمجھتے تھے، وہ دشمن ان کے گھر میں آ گیا اور باعث غم ہو۔ ان فرعون وہامان وجنودہما، کہ بے شک فرعون اور حامان جو اس کا وزیر تھا، وجنودہما، اور ان دونوں کا لشکر جو ہے، کانوا خاطئین، وہ خطا کار تھے، وہ خطا کار تھے۔ خطا کیا تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ ان کے ہلاک کرنے والا دشمن اور انہی کے ہاں وہ پرورش پا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے ان کے سارے جو منصوبے تھے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور اللہ جل مجدہ نے اپنی تدبیر خاص سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا سارا انتظام جو تھا وہ فرعون کے گھر میں کر دیا۔ وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فرعون کی بیوی آسیہ جو تھی، اس نے کہا، کیونکہ جب بچہ دیکھا نا تو ان کا ارادہ بن کے کس کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ مانی ہوئی وہاں، اس نے کہا ایسا نہ کرو۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صحت مند زیادہ تھے، وہ چھوٹے بچے نہیں لگتے تھے، وہ کم از کم ایسے لگتے جیسے سال کا بچہ ہوتا ہے، اس طرح ان کی صحت تھی۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ غور کریں، یہ بچہ جو ہے، جب تو آپ کو نجومی نے یہ بات کہی ہے، اس سے پہلے کس کی پیدائش محسوس ہوتی ہے؟ یہ تو سال کا بچہ لگ رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ تو میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہوگا، تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہوگا، یہ بچہ ہے۔
اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش جس طرح فرعون کی بیوی نے یہ کہا تھا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر فرعون بھی اس کو قبول کر لیتا اور یہ کہہ لیتا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے اسے بھی ایمان عطا فرما دیتا۔ ہاں جی، نبی سے جتنی محبت کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ایمان مضبوط کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، تو آپ اس طرح کریں، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کریں، اس نے روک دیا۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ شاید ہمیں یہ نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اس کا بیٹا نہیں تھا نا کوئی، نا ایک بیٹی تھی، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وہم لا یشعرون، اور وہ بے خبر تھے، یعنی اللہ کی اس تدبیر سے وہ بے خبر تھے۔ ہاں جی، اگر انہیں یہ خبر ہوتی تو وہ چھوڑتے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے وہ بے خبر تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لِتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا۔ صبح جب ہوئی تو کیونکہ رات کے اندھیرے میں اس کو بچے کو صندوق جو تھا وہ دریا میں رکھا تھا، تو آخر ماں تھی، مامتا جو ہے نا وہ پریشان تو ہوئی نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل جو ہے وہ بے صبر ہو گیا۔ یہاں یہ تھا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے، اس بچے کو، بلکہ تمہاری طرف لوٹا دیں گے، لیکن وہ مامتا تھی، اس غم کے اندر وہ اس بات کو بھول گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی تھی نا اس کی طرف، اس کو وہ بھول گئیں۔ ان کاد لتبدی بہ، کہ کہنے لگی ہائے ولد، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اس کے دل کو ہم ڈھارس نہ باندھتے، یعنی اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ظاہر کر دیتی، لوگوں کو بتا دیتی یہ بیٹا میرا ہی ہے۔ ہاں جی، لیکن ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی۔ لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ہم نہ ڈھارس بناتے ان کے دل کو، یعنی ان کے دل کو ہم نے مضبوط کیا، لتکون من المؤمنین، کہ اسے ہمارے وعدے کا یقین رہے۔ ہم نے جو اسے وعدہ کیا تھا کہ اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے، تیرے بچے کو تیری طرف لوٹا دیں گے، یہ اس وعدے پر اس کو یقین رہے۔ ہم نے اس کے دل کو ڈھارس دی اور وہ اس سے باز رہیں کہ لوگوں کو ظاہر کر دے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ وقالت لأختہ قصیہ، اور آپ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، کہ اس کے پیچھے چلی جا، اس صندوق کے ساتھ ساتھ چل۔ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، تو وہ دور سے اسے دیکھتی رہی، ایک سائڈ پہ ہو کر اس کو چلتے چلتے جو ہے نا وہ دیکھ رہی تھی۔ اور وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر نہ تھی اس کی، یعنی یہ بچہ، یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ بچے کی بہن ہے، اس کا علم انہیں نہیں تھا۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہلے ہی سب دائیوں پر حرام کر دی تھی۔ جو دودھ پلانے والی آ رہی تھی نا موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا تھا۔
اب یہ حرام اس سے مراد یہ نہیں ہے جیسے حرمت، یعنی اس سے مراد شرعی حرام نہیں ہے، یعنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم نے وہ پسند نہیں کی، ہاں جی، کہ اس کا دودھ پئیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہ ہار دائی آتی اور دودھ پلانے والی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتی، موسیٰ علیہ السلام انکار کر دیتے، ان کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ فرمایا یہ ویسے نہیں تھا، اللہ فرماتا یہ ہماری تدبیر چل رہی تھی، ہم نے ایسا کیا تھا، ہاں جی۔ فقالت هل ادلکم، تو آپ کی بہن جو ہے نا وہ بولیں کہ میں تمہیں بتاؤں، علی اہل بیت یکفلونہ، جیسے گھر والے جو ہے نا وہ اس بچے کی اچھی پرورش کریں گے، ہم اس گھر کی میں تمہیں خبر دوں، وہم لہو ناصحون، کہ وہ اس کو پال بھی دیں گے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے، اس بچے کے لیے خیر خواہ بھی ہیں۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ اللہ فرماتے ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیر دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کی طرف لٹا دیا، کئی تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اپنے بچے کو دے کر جو ایک تڑپ تھی کہ میرا بچہ پتہ نہیں کس حالت میں ہو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ ولا تحزن، اور غم نہ کھائے، ولا تحزن، اور غم نہ کھائے، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہوتا ہے، اللہ جو وعدہ فرماتا ہے وہی حق ہوتا ہے، اللہ کے وعدے کا حق ہونا اس پر ظاہر ہو جائے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہاں جی، یہ تھا کہ وہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ لٹا دیا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے لٹانا تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور اسے پتہ چل جائے کہ میرا وعدہ حق ہوتا ہے، میرا وعدہ ہی حق ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو میری تدبیریں ہیں انہیں کسی کی خبر نہیں ہوتی، یہ کسی کو اس کی خبر نہیں میں ہونے دیتا، اور ایسی تدبیریں ہوتی ہیں کہ جس سے ہر جو ہے نا منصوبہ باز جو ہے وہ عاجز آ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ مولا کریم اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے ہم سب کی خیر فرما، مولا ہم سب کی بخشش فرما، ہماری مغفرت فرما دے، اپنے حبیب علیہ السلام کے وسیلہ سے ہمارے اعمال کو درست فرما دے، مولا اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، غیر کی بندگی سے محفوظ فرما، اپنی بارگاہ کی محتاجی عطا فرما، غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما، اپنی بارگاہ سے پکیزہ رزق عطا فرما، یا اللہ پکیزہ رزق عطا فرما، ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔